اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رضائے رب کا ذریعہ اور ضامن اللہ جل شانہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے کہ اللہ کو اگر تم راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ لیکن نعت پڑھنے نعت سننے کے لیے ایک صاف ستھرا پاکیزہ دل ہونا چاہیے، اور نعت لکھنے کے لیے علم کے ساتھ ادب اور محبت بھی ضروری ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میدان نعت شاہدی اختر ہے پر خطر زمیں، یہ محفل غزل نہیں منہ کو ذرا لگام دو۔ آج دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کسی نے کسی سے بھی سنا اور کسی نے کیسے بھی کچھ بھی کہا، اس کو پڑھنا اور بیان کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ خصوصاً نعت و منقبت جب آپ لکھیں پڑھیں تو ادب، علم، محبت، ہر بات پر بہت گہرائی سے نظر ہونی چاہیے کہ کہیں نعت نبی کہتے وقت خدا کی شان میں کوئی تنقیص نہ ہو جائے یا نبی کی ذات میں کوئی تنقیص نہ آئے، بے ادبی کا پہلو نہ ہو، اور جب سب یہ سارے کمال ہوں تبھی وہ نعت جو ہے نعت ہے، ورنہ آپ کے لیے وہ فضیحت بن جائے گی۔ اور نعت میں سب سے بڑی اور اہم چیز یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دل کے اندر بھی ہو، اور جو دل میں ہو اس پر عمل بھی ہو، ورنہ پھر بے سود بے فائدہ ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب نبی کی نعت لکھ کے لائے جس میں ایک درد، تڑپ اور عشق کا بیان تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے وہ کلام پڑھا اور صاحب کلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ کے حالات سے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ اس قدر حضور کی محبت میں تڑپتے ہیں اور اتنا درد رکھتے ہیں۔ وہ صاحب شرمندہ ہو گئے، سر کو جھکا لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہیں وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہو وہی ہم کریں، کیونکہ حضور ہمارے عیب و ہنر دیکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ابھی ماضی قریب میں میں نے سوشل میڈیا کے ذریعہ ایک کلام محمد علی فیضی صاحب کا سنا۔ انہوں نے ایک کلام پڑھا، اس کا ایک حصہ تھا کہ یہیں دفن ہو جائے گا سارا جھگڑا، یہیں ختم ہو جائے گا سارا قصہ، ابو بکر و فاروق و عثمان سے پوچھو کہ کس کو علی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے عجیب سا لگا، مجھے صحیح نہیں لگا۔ میں نے جناب کو فون کیا تو پہلے تو انداز ان کا تھوڑا مختلف تھا بات کرنے کا، لیکن پھر جب میں نے گرفت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کلام میرا نہیں فلاں کا ہے، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ ہم نے کہا بات کرائیے۔ بہرحال بات نہیں ہو پائی ان سے، لیکن میں نے جب بتایا کہ بھائی یہ درست نہیں ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے کل صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کے اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے من جملہ تمام صحابہ کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہوا، یہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اور یہ وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ظاہری نظر سے حضور کے جمال زیبا کو دیکھنے کی سعادت پائی، ان کا زمانہ پایا۔ تو کوئی غوث و کتب جب ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تو ہمہ شمہ ان کے تعلق سے جیسے چاہیں جو چاہیں بول جائیں کہہ جائیں، یہ قطعاً روا نہیں ہے۔ بلا شبہ حضرت
مولائے کائنات شیر خدا کی عظمت سے کوئی منحرف نہیں ہو سکتا، کوئی منکر نہیں ہو سکتا، جس کو حضور بڑھائیں اسے کون گھٹا سکتا ہے۔ لیکن آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منہ نہیں موڑ سکتے۔ اور جب حضور نے سیدنا صدیق اکبر کی شان بڑھائی، جس بنیاد پہ جمہور علماء نے یہ عقیدہ رکھا شروع سے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اب اس طریقے سے کہنا، اس سے ایک انداز اور ایک نظریہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر حضرت علی سے پوچھا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ سارے لوگ آپ کے محتاج ہیں اور آپ سے برتر، آپ سے اعلیٰ، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں بلا شبہ ان سب کو، تینوں خلفاء کو حضرت علی کی ضرورت ہے، تو کیا حضرت علی کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کی ضرورت نہیں؟ بلا شبہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں محبت کا طریقہ و قرینہ سکھایا، بڑوں کا ادب سکھایا، ان کی محبت سکھائی۔ ان لوگوں نے آپس میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ظاہراً کچھ عارضی طور سے مشاجرات ہوئے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ایسی کوئی سخت بات نہ کہی، تو پھر اب ان کے لیے ہم ایسی باتیں کریں یہ قطعاً زیب نہیں دیتا۔ اور پھر ابھی ایک کلام انہوں نے، محمد علی فیضی صاحب نے اور پڑھا، جو تم ہو وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تم حسن کے مالک ہو میں حسن کا دیوانہ، چاہے یہ حضور کی طرف نسبت کریں یا خداوند قدوس کی طرف، بہر صورت یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کی شان اتنی بڑھائی کہ ورفعنا لک ذکرک فرما دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے بلند کرنے والا رب ہے، بلند ہونے والے حضور ہیں، بلند کرنے والا اکبر ہے، لا یدرکہ الابصار، نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو بلند کرنے ہونے والے کو بھی ہم محدود نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی بس اتنا ہی کہیں گے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا جتنے بھی نعت خوان حضرات ہیں، شعراء حضرات ہیں، کہ آپ نعت پڑھیں تو بزرگوں کے کلام کو پڑھیں، اور اگر نعت کہیں لکھیں تو علماء سے اصلاح کروا لیا کریں۔ ہر سنی سنائی بات، ہر پڑھا ہوا کلام آپ برملا نہ پڑھ دیا کریں، پہلے اس کی صحت دیکھ لیں، خود اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ خود اس کی جانچ کر لیں، دوسروں سے مشورہ طلب کر لیں، اور پوچھنے سے کسی کی عزت گھٹتی نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور یاد رکھیں میدان نعت شاہدی اختر ہے پر خطر زمین، یہ محفل غزل نہیں منہ کو ذرا لگام دو، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے، انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ میں محمد عمار رضا صدیقی حشمتی مصباحی، دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔